ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم ہے ڈاکٹر صاحب۔ ابھی چونکہ آپ کا پروگرام ہفتے کو ہوتا ہے تو آج اتوار کو تھا، تو مجھے ایک ساتھی نے کال کر کے بتایا کہ آپ نے کوئی ابتدا میرا ذکر بھی کیا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل کیا۔ اچھا، تو اسی لیے، اور اس میں آپ نے کہا کہ شاہ صاحب جو ہیں کوئی آیت پیش نہیں کر سکے، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے، ڈاکٹر صاحب کوئی اور آپ کی پوری ٹیم میرے سوالات کا جو میں نے آیات قرآنی پڑھی تو اس کا جواب نہیں دے سکے، تو کیا میرا یہ دعویٰ درست ہوگا؟ محکم آیت۔ ایک منٹ مبارک میں مڈل میں نہیں بولنا کسی نے، سوری۔ نہیں بولے مولانا صاحب، آپ بھی بول لیجئے گا، آپ بھی بول لیجئے گا، کوئی تینوں بولیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہی بولے گا، اب تینوں بولیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پوسٹ بھی کی اس میں نے کہا کہ مولوی صاحب لاجواب ہو گئے۔ میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب لاجواب ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں لاجواب ہو گیا، تو اس کا ڈیسیژن کون کرے گا؟ عوام کرے گی۔ تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی طرف سے سٹیٹمنٹ دیں۔ جی محترم ظفر اللہ شاہ صاحب، اور آپ نے میری سٹیٹمنٹ وہاں پہ لگائی، اگر آپ نے دیکھا نا، یہ بددیانتی، اور اس کو میں سمجھوں گا کہ بد اخلاقی بھی ہے کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں، اور اب پھر آپ یا تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے دونوں نے گفتگو کی ہے اور عوام آپ فیصلہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریے؟ میرا سوال ہے، اب آپ اس پہ گفتگو کیجیے گا۔ جی اچھا، جزاک اللہ شاہ صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جہاں تک ہے نا، عوام نے دیکھ لیا، آپ تشریف لے کے آئے، آپ کا بڑا بڑا شکریہ۔ آپ نے مثلا پچھلے پروگرام کی بات کر رہے تھے، سورہ زخرف کی جو آپ کی اور خاکسار کی گفتگو ہوئی تھی، سورہ زخرف کی آیت آپ نے میرے اس درخواست پر، کہہ لیں جی، اس کے اوپر پیش کی کہ ہم بار بار یہ پوچھ رہے ہیں، ابھی بھی پوچھ رہے ہیں، آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی ایسی آیت پیش کی جائے جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اب اگر اس کے جواب میں، ایک تو ٹھیک ہے عوام ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے جواب میں اگر کوئی صاحب آئیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ظفر اللہ شاہ صاحب ہوں، کوئی بھی صاحب آئیں، اور وہ سورہ زخرف کی وہ آیات پیش کریں جو کہ آپ نے پیش کی، جن میں دور دور تک اس بات کا ہرگز ذکر موجود ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، بلکہ انہی آیات کا سیاق و سباق اس بات کو ثابت کر دے کہ جو شخص جب وہ آئے کال پہ، ان کی بات سے الٹ ہے معاملہ ان آیات قرآنی میں، تو کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ جو صاحب آئے تھے وہ لاجواب ہو گئے؟ اتنا تو ہمیں حق دیں۔ جی اب میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اجازت ہے مجھے بات کرنے کی؟ ضرور جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات کی خود ہی کنٹراڈکشن، تضاد آ گیا آپ کے گفتگو میں۔ آپ نے عوام کو ڈیسیژن کرنے کا جو حق دیا تھا وہ آپ نے چھین لیا، آپ نے خود فیصلہ کر دیا۔ اب جو ابھی آپ نے سوالات اٹھائے ہیں، میں اس آیت پر دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور اب تینوں کو میں عرض کرتا ہوں بڑے ادب سے، آئیے مجھ سے بات کیجئے، اور اس جو آیت قرآنی ہے انہو، اور اس کا جو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، آپ کا دعویٰ ہے، تو یہ جو رکوع ہے، اور رفاقت صاحب نے بھی گفتگو کی تھی، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور مجھے یہی ماحول چاہیے۔ لیکن آپ کے جو ڈاکٹر صاحب، آپ کے جو تیر ہیں نا، نشتر ہیں، یہ اخلاقی دنیا میں، سیولائزڈ دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ نے عوام کو ڈیسیژن کرنے دے، حق ہے، تلاش کر رہی ہے دنیا، کوئی ایتھیسٹ ہے، اللہ کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا رویے، اس کو چینج کیجیے آپ۔ اب آپ صرف اپنے یوٹیوب چینل کی ریٹنگ کے لیے کہہ دیں کہ مولوی لاجواب، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ یوٹیوب نے آپ کے ساتھ جانا ہے،
اپنی ریٹنگ کی خاطر سر، اور میں اس ریٹنگ والے خرچ کوئی ہم مسلمانوں کی طرف سے کریں، آپ کی طرف سے کریں، میں یوٹیوب کے ریٹنگ کے خلاف ہوں. آپ حق سنیں، حق بات کریں، سچ کہیں. کوئی غیر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی وہی معیار ہونا چاہیے. اگر میری طرف سے کوئی ہو تو میرا بتائیے گا کہ شاہ صاحب آپ نے یہاں بد تہذیبی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، اور آپ کے یوٹیوب چینل پر میں آیا اور آپ اپنے ریٹنگ کی خاطر لگا رہے ہیں جی مولوی صاحب پریشان ہو گئے. میں یہی لکھ دوں کہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے، لکھنے کا تو حق ہے نا، لکھ سکتا ہوں. اور آپ کہیں لاجواب ہو گئے، اور میں ابھی زخرف میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تینوں لاجواب ہو گئے تھے. اب یہ میرا کلیم ہے، دعویٰ ہے، اور مجھ سے بات کیجیے، آج بات کر لیجیے. اور آپ کہہ رہے کہ ایک آیت مقدسہ نہیں ہے. انہو لعلم للساعہ، اس کا جو سیاق و سباق ہے، ہو کی ضمیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور الساعہ قیامت ہے. اب محترم ڈاکٹر صاحب، اب اگلی بات ہم کریں گے کہ اس سے جو سوالات آپ کے اٹھتے ہیں جناب، قرآن کی حکمت ہے، قرآن کی وزڈم، انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کروں گا. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو میں جب موجود، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی گھبرا رہا ہوں، میرا مقصد یہ تھا کہ جب میں موجود نہیں ہوں گا آپ تینوں گفتگو کریں گے. میں تو ہوں ہی نہیں، جواب کیسے دوں گا آپ کو؟ آپ میری غیر، ہاں مجھے یاد کرے، میرے ساتھ ٹائم طے کر لیا کریں کہ شاہ صاحب یہ ٹائم دیں، آپ میں حاضر ہو جاؤں گا، ہم اچھے ماحول میں گفتگو کر لیں گے. لیکن ایک بندہ ہے ہی نہیں، اس کے خلاف آپ شیر بن جائیں تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ کے دلائل ہے، میں دلائل دوں گا. آپ، میں نہیں کہوں گا ڈاکٹر صاحب لاجواب. میں نے کبھی گفتگو کہا ہے آپ لاجواب ہو گئے؟ میں نے گفتگو میں کہا ہے؟ اب آپ گفتگو کیجیے. میں آپ نے کوئی سوالات اس پر، سورہ زخرف پر کوئی سوال ہے تو بتائیے، میں عرض کرتا ہوں اس پہ، اور پھر عوام پہ چھوڑ دیجیے گا. اب بعد میں پھر آپ نے نعرے بازی کرنی ہو تو خیر میں آپ کو روک نہیں سکتا، آپ آزاد شہری ہیں، کریں. لیکن میرا حق تھا آپ کو ایک متنبع کرنا، اور سیولائز دنیا میں ایسا رویے نہیں ہوتے. جی فرمائیے. اچھا، جزاک اللہ شاہ صاحب. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، میں نے خاکسار نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، مطلب ہے میں اگر کہتے ہیں نا ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. شاہ صاحب آپ شاید بہت حساس واقع ہوئے ہیں. دیکھیں جو آپ نے میرے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ میں نے یوٹیوب ریٹنگ کی وجہ سے وہ ایک ٹائٹل بنا دیا اور اپنی ویڈیو پہ لگایا، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. حالانکہ میں نے وہ ٹائٹل اس لیے لگایا کیونکہ حقیقت حال کو بتلانا بھی عوام کے سامنے بتلانا بھی میرا فرض ہے. میں نے کبھی اس بات کا انکار کیا ہے کہ عوام جو ہیں وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. عوام کو حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی یہ حق میرے سے چھین نہیں سکتے کہ اگر ایک ہماری گفتگو ہوئی اور ظفر اللہ شاہ صاحب اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکے، اور جس بات کو ثابت کرنے وہ آئے تھے سورہ زخرف کی آیت سے، وہ نہیں کر سکے، تو میں وہاں پہ لکھوں کہ ظفر اللہ شاہ صاحب لاجواب ہو گئے. آپ اس لیے یہ میرا حق ہے. آپ کو میرے اوپر یہ اس طرح کی آپ نے یہ کہا کہ میں نے کوئی خدا نخواستہ ریٹنگ کی وجہ سے وہ ٹائٹل بنا دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اب آپ کہتے ہیں اگر آپ لکھ دیں. میں نے آپ کو کب منع کیا ہے؟ آج تک ابھی منع کیا ہے؟ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں، لکھ دیں، آپ کی مرضی ہے. اچھا، اب آپ نے پھر یہ آخر پہ کہا کہ سورہ زخرف سے متعلق اگر ہم نے کوئی گفتگو کرنی ہے تو ہم ابھی آپ سے کر لیں، تو گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ لاجواب نہیں ہوئے تھے. تو شاہ صاحب میری پھر آپ سے ابھی دیکھیں عوام سن رہی ہے نا، میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا اگر میں اس ویڈیو کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا. چلیں، اس ٹائٹل کو ڈیلیٹ کر دوں گا، میں ٹائٹل تبدیل کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے اسی سورہ زخرف سے اوپر آپ بتائیں کون سی آیت تھی، میں سامنے لے کے آتا ہوں، اور آپ عوام کو ابھی یہ ثابت کریں کہ سورہ زخرف کی ان آیات میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. اگر آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ابھی گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر، ورنہ پھر میرا یہ ٹائٹل کہ آپ لاجواب ہو گئے تھے، وہ پھر درست ٹائٹل تھا. آپ اس کے اوپر برا ہے، میری آپ سے درخواست ہے. جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو ایک میں برا نہیں مناؤں گا، آپ گفتگو کریں میرے سامنے، جتنی مرضی گفتگو کریں. بات یہ ہے کہ یہ جو آیت مقدسہ ہے، اب آپ اس کو میرے ایک ایک لفظ کو نوٹ کریں، ایک ایک جملے کو نوٹ کریں. یہ جو سورہ زخرف کا 6واں رکوع ہے، اس میں آغاز ہو رہا ہے
वलम्मा दुरिब इब्नु मरियम मसलन इज़ा कौमुका मिन्हु यसिद्दून। ये पिछली दफ़ा भी गुफ्तगू की थी कि यहाँ पर इब्ने मरियम सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम उनका तस्करा है। यहाँ पर वो अपने बुतों की तस्करा कर रहे हैं कि हमारे बुत हैं बेहतर या ईसा अम हुआ ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर जो इस मसला है मा दरबूहु लका इल्ला जादला, तो उससे उनका ये कहना मा झगड़े की गरज से हैं, बल हुम कौमुन खासिमून, बल्कि ये लोग तो झगड़ालू हैं, ये जो मक्का वाले हैं, ये जो बुतों की पूजा करते हैं। अब यहाँ से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा, ये इबारत कुरानी, कुरान का मतन। और रफाकत साहब फिर सूरह ज़ुखरुफ के शुरू में चले गए थे, जब यहाँ पर कुरान मजीद का ये मकाम वाज़े तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करता है। मैं कुरान पाक की आयत निकाल लूं, फिर आप हमें समझा दें। जी जी, आप करते रहिए, कोई बात। इन हुआ इल्ला अब्दुन, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे बंदे हैं। अनअमना अलैहि, अनअमना हमने इनाम किया, अलैहि उस पर, वजअलनाहु और हमने, हु ईसा अलैहिस्सलाम, जालना हमने, मसलन उनको एक कुदरत का निशान, एक मिसाल, एक मॉडल, ले बनी इसराइल, इसराइल के लिए बना दिया। वलौ नशाउ लजअलना मिनकुम, यहाँ पर रफाकत साहब का मुझे याद है कि ये यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ज़मीर जो है वो यहाँ पर, और फिर कुरान मजीद का जो आगाज था सूरह ज़ुखरुफ का, ये जो है वो उन ज़मायर की तरफ भी इनको लेकर गए थे। तो जब ये करीब मौजूद है ईसा अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद देखिएगा कि व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा फला तमतरुन बिहा, और इस क़यामत के बारे में शक न पड़ना, वो निशानी है, वो खबर है, वो अलामत है क़यामत के करीब की। तो यहाँ आप जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब के वाज़े तौर पर दिखाएं, अब क़यामत के करीब उनके दोबारा नुज़ूल की ये आयत मुक़द्दसा वाज़े तौर पर सरीहन उसका तज़किरा कर रही है। अब मेरा यह इस्तिदलाल ये है कि जब उनका वापस आना है तो वापस तब भी आएंगे जब आसमान की तरफ गए होंगे। तो अगर गए ही नहीं तो वापस आने का सवाल किया, ये तो एक अक्लमंद को तो इशारा ही काफी। अब आप कह रहे हैं कि मुझे लफ्ज दिखाएं शाह साहब, कहाँ आसमानों पर, जब अब उनका क़यामत के करीब वो एक अलामत है, निशानी है, उन्होंने आना है, तो लाजमी बात है कि उन्हीं का तज़किरा है। अब आता वही है जो जाता है डॉक्टर साहब, ये तो 2 और 2 4 वाली बात है। अब आप मुझे कहे कि जनाब अल्फाज दिखाएं वहां पर। और उसके बाद जो आगे रफाकत साहब के और मुबारक साहब के जो कुछ सवालात थे, जो उनके इश्कालात थे, मैं उनको एड्रेस करता हूं कि यहाँ पर बनी इसराइल के लिए भी है वो निशानी, और फिर बाद में आने वालों के लिए भी वो निशानी है। कुरान मजीद इसका तज़किरा कर रहा है। और उनके ऊपर जो अब आप पहले भी जो हजरात आ रहे थे उनके साथ आप जो गुफ्तगू फरमाते हैं, तो वो जी ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जो लाजिम बात है उनको मौत आएगी। कौन अहले इस्लाम में से कौन कह रहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आएगी? हम उनको कोई खुदा नहीं मानते। और फिर ये जी ईसा अलैहिस्सलाम को आपने जो है वो जिंदा मान लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने जमीन पर मान लिया, तो ये फजीलत का कोई मकाम नहीं है। हजूर आसमान पर हो तब भी अफजल है, हजूर जमीन पर हो तब भी अफजल है, मेरे आका अपनी कब्र अनवर में हो तब भी अफजल है। अब नीचे आप मुझे डॉक्टर साहब एक बात, जो पिछली दफा आप नीचे हाशिया पर जाएंगे, अभी आपने मतने कुरानी पर रहना है। नीचे अगर हाशिए पर जाएंगे तो वो आपका इस मतलब है कि आप कुरान को छोड़ चुके हैं। अभी आपने मेरे साथ कुरान के मतन पर गुफ्तगू करनी है। आगे तफासीर पे जाएंगे आप, वो जैसे जो है तफसीर बग़वी को लेंगे, मालूम तंजील जो तफसीर बग़वी है, वहां अगर हजरत हसन का कौल लाएंगे तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल, हजरत कतादा का कौल, सहाबी के बारे में आप गैर सहाबी का कौल ला रहे हैं। तो इसकी तफसीर जो है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कौल है उसको आपने रख लेना है। अगर आप उनके मुकाबले में किसी और का कौल लाएंगे तो वो कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो यहां पर मुफस्सिरीन ने कहा, और अल्लामा बग़वी ने भी जो तर्जुमा किया है वो यहां से हजरत हू से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है। अब आप यहां से कुरान मजीद की तरफ जाएंगे तो ये कुरान का जो सियाक़ो सबाक है, जो मतन है कुरान मजीद का, वो बिल्कुल यानी अगर आप कहें कि दर्जा बंदी भी करेंगे तो यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम है और हकीकतन भी ईसा अलैहिस्सलाम है। ये मेरा सवाल, अगर इस पर आप कोई सवाल करें तो मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। जी जज़ाकल्लाह मोहतरम ज़फ़र शाह साहब।
میں چونکہ اس وقت میں ڈھونڈ بھی رہا تھا قرآن پاک کی آیت کو، لیکن جو میرے اس دوران جو باتیں میں نے سنی ہے اگر کوئی مس کر دوں تو معذرت خواہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے پیارے دوستوں، آپ نے سنا کہ ظفر اللہ شاہ صاحب نے، میں آپ کا مائک بند کر دوں کیونکہ آواز آ رہی ہے، میں پھر کھول جی دوں گا۔ کر دیں میوٹ، کوئی بات نہیں۔ اچھا پیارے دوستوں، آپ نے سنا کہ مولانا ظفر اللہ شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر میں قرآن پاک کے متن کو چھوڑ کر اگر میں دوسری باتوں میں جاؤں گا، یعنی تفاسیر میں جاؤں گا یا ادھر ادھر جاؤں گا، تو میں قرآن کو چھوڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اس سٹیٹمنٹ پر پہلے غور کریں۔ خاکسار نے ان کے سامنے جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف سے کوئی جو ہے فٹ نوٹ جو پیش نہیں کیا تھا، بلکہ میں آپ کو دوبارہ دکھلا دیتا ہوں، خاکسار نے جو فٹ نوٹ پیش کیا وہ انہی کے، یہ جو ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، یہ بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، انہی کیا کنز الایمان، اور نیچے فٹ نوٹ انہی کے جو ہیں مفتی نعیم مراد آبادی۔ اب محترم ظفر اللہ شاہ صاحب دیکھیں، میری آپ سے آجزانہ طور پر یہ درخواست ہی ہے، اگر آپ اس کے اوپر آپ قائم رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کی یہ سٹیٹمنٹ مانی جائے کہ جو اس فٹ نوٹ کو مانے گا مفتی نعیم مراد آبادی کو، وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی نعیم مراد آبادی صاحب جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فٹ نوٹ تو میں نے آپ کا پیش کیا تھا، پھر میں نے یہاں پہ دوسرے فٹ نوٹ پیش کیے تھے جو کہ شان نزول سے متعلق تھے، اور شان نزول سے متعلق اس آیت کی پیش کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ عوام کے اوپر یہ بات خوب کھل کر سامنے آ جائے کہ یہ کس تناظر میں یہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں آسانی رہے، اور وہ اس کا فائدہ بہت ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک نے جب یہ وہاں پر فرمایا، اور جب ابن مریم کی مثال بھی بیان کی جائے، جب بھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ کیوں قرآن پاک بیان کر رہا ہے، اسی کو تو فٹ نوٹ میں انہوں نے بیان کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس لیے یہ قرآن پاک کی آیت، ورنہ تو ایک عام بندہ اگر یہ پڑھے تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ بھئی کیا واقعہ کیا تھا، قرآن پاک کس بات کو پیش کر رہا ہے۔ تو میں نے جو پیش کیا تھا وہ شان نزول پیش کی تھی۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ شان نزول یہ بالکل مفتی نعیم مراد آبادی صاحب نے یہ بالکل غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، کس بیانی کی ہے، یہ شان نزول نہیں ہے اس آیت کا۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے جو کہ ایک منکر، ایک مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کر کے پھر ہنس رہے تھے منکر اور مشرکین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑنے کو، بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ اور میں نے یہ آپ کو عرض کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن پاک کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اب میں قرآن پاک کے سیاق و سباق کو ہی دیکھ رہا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں جا رہا۔ کون ہے جھگڑالو لوگ؟ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تو نہیں، کون؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ کون سے عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ موسوی جو قوم کی شریعت کی طرف، جو موسوی قوم کی طرف آئے تھے، بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے۔ فرماتے ہیں وہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے۔ اب یہ مشرکین مکہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا شاہ صاحب، مشرکین مکہ سے گفتگو ہو رہی ہے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے بارے میں؟ ان کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کون مشرکین؟ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے، اور اسی لیے انہوں نے یہ جسارت کی، ہنسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اگر ہمارے بت اگر یہ جلیں گے قیامت والے دن تو کوئی بات نہیں، تمہارا عیسیٰ علیہ السلام بھی تو جلے گا نا، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اب آپ
لوگ یہاں پہ غلط ترجمہ یہاں پہ کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ کو یہاں پر ترجمے میں ایڈ کر کے آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہاں پر تحریف کی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک وہ قیامت کی خبر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا، آیت کی سیاق و سباق جس کے اوپر آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر کہتے ہیں آپ کے چلیں، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر جو انہو کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائے گی۔ تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا۔ کس کے پیرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں یہاں پر، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ یہاں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہاں پہلے ذکر ہوا کیونکہ اعتراض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھا، اور خاکسار نے یہ آپ کو بیان کیا تھا، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سیدھی راہ ہے، کیا یعنی اسلام، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا، کون سا عیسیٰ؟ جو پہلے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب، تو اسے پوچھو، یہ سیدھی راہ ہے۔ اب یہ وہ پیچھے والے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، آنے والے کے تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ پھر وہ آپس میں گروہ آپس میں مختلف ہو گئے، یعنی یہودی یا عیسائی آپس میں گروہوں میں بٹ گئے۔ اب آخری آیت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ سا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور سا سے مراد قیامت ہے، جو آخری جو خاتم النبیین ہیں ان کے بعد جو قیامت آنی تھی وہ یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاہے کے انتظار میں ہے مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم کس لیے ایسی باتیں کرتے ہو، اتنا بڑھ بڑھ کے بولتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی بیان کیا ہے اس آیت میں، اور یہ مضمون آگے کھولا ہے کہ دیکھو قیامت کی نشانی تمہارے سامنے آ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں خاتم النبیین ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی تم ان کی باتیں نہیں مانو گے تو قیامت کے دن سے ڈرو جو اچانک تم پر آ جائے۔ یہ اس آیت کا سیاق و سباق ہے شاہ صاحب۔ اب باقی آپ نے جو باتیں کی کہ جی ہم قرآن پاک کی تفسیر میں نہ جاؤں، تو جی میں نے قرآن پاک کی آیات کے اندر سے ہی ثابت کر دیا شاہ صاحب کہ ان آیات میں تو ہرگز یہ ذکر، یہ بات ہو ہی نہیں رہی کہ آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں پہ ذکر ہو۔ جی شاہ صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں، آپ نے جو کہا نا کہ ثابت کر دیا، تو میرا اب چونکہ آپ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں تیزی کرتے ہیں، تو میں یہ جواب عرض کروں، آپ نے قطعاً ثابت نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، چونکہ آپ پھر وہاں سے جو ہے نا وہ اپنا یوٹیوب کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا کچھ، چونکہ مجھے پتا ہے جو یوٹیوبرز ہیں ان بیچاروں کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ بھی اسی نفسیات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو میں یہی گزارش کروں گا۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ جو قرآن مجید کا میں قطعاً، یہ آپ نے کہا کہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ قرآن سے قطعاً ہی، ڈاکٹر صاحب آپ بار بار یہ میں اب لفظ بھی تھوڑا سا احتیاط سے بولوں گا، پہلے میں آپ کی طرح سے آپ کہتے ہیں موت آ گئی بریلویوں کو، میں لفظ شور استعمال کرنے لگا تھا کہ آپ شور، لیکن میں وہ شور نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ آپ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی ایک آیت قرآنی لائیے، میں وہ بڑے سیولائزڈ انداز سے کہوں گا کہ آپ کو میں نے جو وہ کہا وہ قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ تفسیر کی طرف نہ جائیے، چونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب قرآن سے آئیے بات کیجیے، یہ عقیدہ غیر قرآنی ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ وفات مسیح غیر قرآنی عقیدہ ہے، اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے باتیں ہوتے رہیں گی آپ حضرات سے۔ اب یہ جو قرآن مجید کا مقام ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو اب توجہ سے سماعت کیجیے، شان نزول بالکل برحق ہے، جو کفار مکہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا، اور آپ خود تسلیم کر چکے کہ یہاں بحث عیسیٰ علیہ، زیر بحث جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ نوٹ کریے آپ کی میں سمجھا رہا ہوں اب آپ کو کہ یہاں جو زیر بحث ہیں، جو سبجیکٹ میٹر ہے یہاں پہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے تو یہ مکہ والے یہ یہاں پر جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بت اچھے ہیں یا یہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا، وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا،
تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، اور زیر بحث جو ہے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور آگے چلتے جائیے جناب. اس کے بعد رب العالمین نے یہ جو جھگڑالو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام اور توحید کے یہ انکاری ہیں اور ذکر نہیں کر رہے، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں. ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یہ ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا. موضوع عیسیٰ علیہ السلام. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ان کو مثال بنایا بنی اسرائیل کی. اب آپ کے سوال کو میں ایڈریس کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر اس مثال بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے تو یہاں ان کا تذکرہ کرنے، ان کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اب آپ کے سوال کو ایڈریس کر رہا ہوں. یا حکمت تھی کہ یہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو اس وقت مشرکین تھے، ایون بعض جو اہل کتاب میں تھے، وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر ان کی شان کو بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک تو اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ہمارے بندے ہیں، ان پر ہم نے انعام کیا ہے. اور انعامات کیا ہیں ان پر، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اس پر توجہ فرمائیں. قرآن مجید ان کی جو مثال پیش کر رہا ہے تو ایک معبود کی حیثیت سے نہیں، بلکہ صرف اس حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے ایک بندے تھے جن پر اس نے اپنا خاص فضل فرمایا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پسندیدہ ہے، یہ مثال ہے. تو یہ جو خصوصیات ہیں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کا پنگوڑے میں کلام کرنا، پھر ان کا کہولت میں کلام کرنا. اور کہولت آپ حضرات 120 سال ان کی زندگی مانتے ہیں، 120 میں بھی کہولت کا جو موجزانہ رویہ ہے. اور پھر آپ حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال تک تبلیغ کرے، قرآن کے متن میں موجود ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو شان موجزانہ ہے، عام انسانوں پر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو قیاس نہیں کر سکتے. عام انسان ماں باپ کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کی ایک یونیک حیثیت ہے. اور اس سے قطعاً آپ یہ نہ سمجھیے گا ڈاکٹر صاحب یہ میرا جملہ قوموں میں مبارک صاحب آپ بھی، عیسیٰ علیہ السلام قطعاً افضل نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس جیت سے بھی جائیں گے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے. اگر کسی کا زیادہ لمبا عرصہ زندہ رہنا افضلیت ہے تو نوح علیہ السلام کتنے سال زندہ، حضور تو ظاہری زندگی نبی پاک کی 63 سالہ زندگی ہے. ایون حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر ہے ان کی، کتنے سال زندہ رہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کی موت آئے گی، وہ خدا نہیں ہے، لیکن کسی کی زندگی کا طویل ہو جانا یہ اس کے معبود ہونے کی علامت نہیں بن جاتا. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو یہاں پر جو تذکرہ ہے مثلا لبنی اسرائیل، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بنی اسرائیل کے لیے نمونہ اور مثال بنایا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک خاص طریقے سے، ان کو معجزات بھی عطا کیے گئے. اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتا لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون. یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب ملائکہ کیا ہے؟ ان کی تخلیق جو ہے وہ ایک نورانی مخلوق ہے، ایک روحانی مخلوق ہے. ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پر زمین پر جو ہے وہ فرشتے یہاں پر جو ہیں وہ رکھ دیں اور یہاں پر ہم بنا دیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. یہ وَاتَّبِعُونَ میری پیروی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نبی پاک پر نازل ہوا، اور یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سے مراد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَاتَّبِعُونَ حضور فرماتے ہیں میری پیروی کرو، پھر ہو، یہ عجیب بات آپ نے کر دی. اور وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی جو ہے وہ خبر ہے، علامت ہے، نشانی ہے، اور اس قیامت کے بارے میں شک میں نہ پڑنا اور میری پیروی کرنا. ھذا صراط مستقیم، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. اوپر بھی ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا اور قیامت کا تذکرہ. اب آپ کا پچھلی دفعہ یہ سوال تھا کہ جناب یا عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر کر کے قیامت کی بات کیسے کی جائے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو ہے تو پچھلی قوموں کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا برزخ کے واقعات نہیں ہے؟ جنت اور دوزخ کے تذکرہ نہیں ہے قرآن مجید میں؟ تو کیا مکے والوں نے اس وقت جنت اور دوزخ کو دیکھا ہوا تھا؟ قرآن تو ایڈریس کرتا ہے نا، اخروی زندگی کو قرآن تذکرہ کرتا ہے. تو کیا انہوں نے دیکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آنے ہیں. جب وہ بعد میں آنے ہیں تو مکہ والوں سے یہ کہا جا رہا ہے قیامت کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ بڑے واضح اور صریح انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد بھی اس کے آگے بھی چلے جائیں گے تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نظر آئے گا.
تو اس حوالے سے آپ ہو کی ضمیر سے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے چھوڑ کر کوئی آپ کے پاس اور قریدہ نہیں ہے. جیسے فاقہ صاحب چلے گئے تھے شروع میں، پھر اس کے بعد نشاؤس جالنا، اور یہ نشاؤ سے چلے گئے تھے. تو یہ آپ دور کی کوڑی لا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یا واضح طور پر جب عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بقیہ جو آپ کے اشکالات ہیں تو یہاں پر ان مکے والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف کروانا، ان کو مثال قرار دینا، وہ ان کے لیے بھی مثال ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی مثال ہوں گے. اور ان کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تم کہ اب یہاں میں آپ کا آخری بات عرض کرتا ہوں، اب عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں ذکر کیا گیا اور قیامت کے ساتھ ان کو لنک کیوں کیا گیا؟ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بچوں کافر کہتے ہیں کہ جناب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور اتنے عرصے کے بعد پھر وہ آئیں گے، یہ ہماری علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس طرح تم مرے ہوئوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنا، یہ قیامت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی قرار دے کے اللہ پاک اس کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ ہے. اگر اس پر مزید کوئی سوالات ہوں گے تو میں اس کو عرض کرتا ہوں. جی جزاک اللہ شاہ صاحب. خاک سار تھوڑا سا عرض کرے گا. میرا خیال اس کے اوپر آیت کے اوپر ویسے تو کافی گفتگو ہو چکی ہے. اچھا دوستو، آپ نے دیکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب نے یہ ذکر کیا، بلکہ یہ کہیں کہ اپنی بات کو ہی اب یہ کانٹراڈکٹ کر دیا. اب یہ بہرحال مان گئے ہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اگر ہم نعیم مراد آبادی صاحب کا نوٹ یہاں پہ پڑھ دیں تو وہ کوئی خلاف قرآن بات نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ شاہ صاحب. ہم نے تو الحمدللہ یہ بات تو آپ مان گئے کہ ہم نے پچھلی دفعہ یا آج بھی جو نعیم مراد آبادی صاحب کا فٹ نوٹ پڑھا تھا کوئی خلاف قرآن بات ہم نے نہیں کر دی تھی. اچھا، دوسرا پھر آپ نے یہ کہا کہ جی وفات مسیح غیر قرآنی عقیدہ ہے اور وہ ثابت کریں گے. شاہ صاحب اس بارے میں خاک صاحب بڑے ہی پیار سے عرض کرے گا. وفات مسیح کو ڈسکس کرنے کے بجائے نا ہم تو آپ کو موقع دے رہے ہیں حیات مسیح کے حق میں کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں واضح طور پر لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. وہ آپ ابھی تک نہیں پیش کر سکے. اس آیت سمیت، اس آیت میں تو کوئی بھی نہیں لکھا ہوا جو آپ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، باقی جو آپ باتیں کی آپ نے پھر وہی شاہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہ جی وہ پنگھوڑے اور کہولت کی بات، حضرت نوح کی عمر اور عام انسان باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، اس کا آج کی گفتگو سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمام باتیں اگر ہم مان بھی لیں جو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عموماً لوگ پیش کیا کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر غور کریں، ان کی آپ کی شخصیت جو ہے وہ عام سے ہٹ کے ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے زیر بحث یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت عام سے ہٹ کے ہے یا نہیں، اور اگر ہٹ کے ہے بھی تو دو باتیں ہیں. ایک تو ہم نے بات وہ ماننی ہے جو قرآن پاک نے واضح طور پر ہمیں بتائی ہو، محکم آیت میں بتائی ہو. کسی شخص کے بن باپ پیدا ہونے کا یہ مطلب نکال لینا کہ اس کا خود بخود یہ مطلب نکل گیا ہے کہ وہ زندہ جسم سمیت اب آسمان پہ ہم بھی اس کو مان لیں. تو محترم شاہ صاحب بڑے ہی پیار سے عرض کرتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بارہا بیان کر چکا ہوں کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام تو بن باپ آپ کے مطابق اور بن ماں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں بھی عقیدہ بنا لیں. عقیدہ ہی بنانا ہے نا، جب قرآن کو چھوڑ کے عقیدہ بنانا ہے تو پھر ان کے بارے میں بنا لیں. اچھا، آپ چلتے ہیں جی سائد کی طرف. محترم شاہ صاحب، آپ کو جو غلطی لگی ہے میں آپ کو بڑے ہی پیار سے وہ بتا دیتا ہوں. آپ کا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. نہیں، اس آیت میں محترم شاہ صاحب میں بار بار آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اعتراض کیا گیا کہ قرآن پاک نے یہ کیوں کہا ہے کہ جو معبود ہیں وہ جلیں گے، اس بات کو اس کے اوپر جو کفار مکہ نے اعتراضات کیے، جو ہنسے، جو میں یہ نیچے لے جاتا ہوں تاکہ جس دوست نے پڑھنا ہو، جنہوں نے پورا پروگرام پچھلا نہیں سنا تھا، وہ بھی شک دیکھ لیں. یہ پیارے بھائیو، یہ شان نزول نمبر 96 اس کو پڑھ لیں.
تو یہ جو آپ کو غلطی لگ رہی ہے شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس یہ جو آیت ہے ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس لیے انہو سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ جو موضوع ہے، جو گفتگو چل رہی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چل رہی ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی انہی آیات کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا تھا، آج بھی ثابت کیا ہے. اب میں صرف اسی آیت کو، جس آیت کو آپ حضرات غلط طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ دیکھیں ایڈ بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ جسارت ہے قرآن پاک کے خلاف، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ترجمے میں ایڈ بھی کر دینا. سبحان اللہ. میں اسی قرآن پاک کی آیت کو لیتا ہوں اور آپ کی اس بات کو اللہ کے فضل سے غلط ثابت کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. میرا یہ نہیں کہ آپ ضرور غلط ثابت ہوں، عوام کو سمجھانے کے لیے. چلے میں اپنی الفاظ کو میں تبدیل کر دیتا ہوں، عوام کو سمجھانے کے لیے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ یہاں ہو کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک ہے. دراصل کیوں اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا ہے یہاں پہ اور قرآن پاک کے اوپر، لیکن اعتراض کو پیش کرنے میں کیونکہ انہوں نے بہانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بنایا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن جو گفتگو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مشرکین مکہ کے درمیان ہو رہی ہے جو آپ کو نہیں مانتے تھے. اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو یہاں پر ہو سے مراد دو باتیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں. یا وہ قرآن پاک ہے جس کے اوپر اعتراض کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ یہ آیت غلط ہے جی، کس طرح سے یہ کیوں جلیں گے ہمارے معبود، ٹھیک ہے. یا یہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور یہی بات سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ثابت ہوتی ہے. کیوں؟ اگر یہ مان لیا جائے، اب یہ دوستو غور سے سنیے گا، اگر یہ مان لیا جائے کہ ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، تو یہ پوری آیت کفار مکہ کے سامنے، جو وہ کفار مکہ جو پہلے ہی ہنس رہے تھے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ پیش کر کے مزید ہنسی اڑانے والی بات تھی. کیوں؟ ایک تو وہ مانتے نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، دوسرا یہ کہا جا رہا ہے ایک فیوچر کی بات کہ وہ جو یعنی غیر احمدی ہمارے بھائیوں کے مطابق وہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے آئیں گے، تو وہ قیامت کی نشانی ہوں گے. اور بھئی گفتگو تو وہاں بھی چل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چل رہی تھی. اس لیے ایک فیوچر کی ایک شخصیت کو پیش کرنا جو شخصیت وہاں پر سرے سے موجود ہی نہیں، اور پھر اس شخصیت کو پیش کرنے کے بعد یہ کہنا کہ قیامت میں شک نہ کرو اور میرے پہ پیرو ہو جاؤ، یہ تو مذاق ہے. وہ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہنا تھا کہ جناب جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھلے آن گے نا تو پھر دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، جب آئیں گے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لیں گے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کر کے ہمارے سامنے اور ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پیروی کر لیں. کیوں کریں جی؟ وہ تو پہلے نہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت پیش کی، وہاں پر کفار مکہ کو یہ خبر دی کہ یہ جو نبی تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت کی خبر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جیسا میں نے پہلے بیان کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، یہ دو انگلیوں کی طرح ایک دوسرے کے نزدیک ہیں. تو یہ اس آیت، یہ کہہ لیں کہ وہی بات اس آیت میں بھی پیش ہوئی ہے. اس آیت میں ہرگز یہ پیش نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے عجیب بات کر دی، شاہ صاحب آپ نے عجیب بات کی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے بھی نہیں، ابھی 2000 سال تو 1400 سال تو ہو گئے ہیں، ابھی تک تو نہیں آئے، ٹھیک ہے جی. تو اب اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پیش کر کے ان کو قیامت کی نشانی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے آخری بات وہی درست ہے جو خاکسار نے بیان کی ہے کہ وہاں جو جماعت احمدیہ بیان کرتی ہے کہ یہاں ہو کی ضمیر قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے،
اور بالکل آخر میں اس سے پہلے کہ آپ کو میں دوبارہ موقع دوں، یہ بات پھر بھی ثابت ہوگی کہ شاہ صاحب آپ اس ہمارا جو سوال تھا کہ قرآن پاک کی ایک بھی کوئی آیت بتائیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، آپ کی اس آیت یہ جو آپ نے پیش کی اس میں بھی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو اب میں معذرت کہوں اگر میں کہوں کہ آپ لاجواب ہو گئے ہیں تو برا نہ منائیے گا۔ جی جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب میں برا نہیں مناتا، لیکن میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ٹوٹلی لاجواب ہو گئے، اب انہیں قرآن مجید سے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ میں بھی جملہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو گفتگو ہے اس کو یعنی خلط مبحث کرتے ہیں اور الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب نے اپنی بات سے کنٹراڈکٹ کر لیا۔ آپ کا جو تحریر تھی نا، میں نے اس پر کہا تھا آپ قرآن مجید کی بات، یا تو آپ لکھے تھے نا کہ مفسرین کرام کی طرف آئیے، آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ آپ لکھے تھے نا قرآن مجید اور ان کی جو تفاسیر ہیں وہ لکھتے آپ۔ اب آپ جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس پر رہیں، یعنی سبجیکٹ پر رہیں۔ اب آپ یہ، میں یقین جانیے ابھی تک میں مناظرانہ انداز نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، میں نے مناظرہ انداز اور ہوتے ہیں، میں صرف ایک ڈائیلاگ کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، وہ بھی اچھے انداز میں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میں آپ کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ تو وہ جو مناظرانہ انداز ہے نا جی، وہ جو آج کل اس وقت چلا ہوا ہے، میں وہ نہ میں گالی گلوچ کے خلاف ہوں، نہ میں تان و تشنیع کے خلاف، اور آپ کے جملوں میں بہت تان و تشنیع ڈاکٹر صاحب، تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا بدلیں گے تو زیادہ اچھے ماحول میں گفتگو ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ انہوں نے تعریف قرآن کی، یہ بھی آپ کا ایک بہتان ہے۔ آپ کے پاس مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ ہوگا سورہ زخرف کی اس مقام کا، اگر آپ شفقت فرمائیں تو اگر وہ اگر اسکرین پر دکھا دیں مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ۔ جی میں دیکھتا ہوں، جی میں دیکھتا ہوں، اگر وہ اگر ترجمہ سورہ زخرف کا ترجمہ اس آیت کا، تاکہ میں چونکہ ابھی میرے پاس اس وقت جو ہے نا وہ کتابیں نہیں ہیں، مجھے ساتھی نے فون کیا، قرآن مجید میرے پاس ہے، ساتھی نے فون کیا کہ جناب شاہ صاحب آپ کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے تو آپ کے جناب بڑے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب میرے نعرے لگا رہے ہیں، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے چل کے جو ہے نا بات کر لیتے ہیں۔ تو آئندہ چونکہ آپ کا ہفتے کا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جو جمپ لگاتے ہیں نا، رات کو میسج بھیج دیتے ہیں، رات 1 بجے 2 بجے رات 6 بجے شام، تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک جگہ اپنی جو ہے نا میٹنگ چھوڑ کے آپ کے ساتھ، چونکہ آپ نے میرا آج ذکر کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب تو بڑے دھڑلے کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب پھر کہہ رہے لاجواب شاہ جی نے بلایا جی تو نس گئے ڈاکٹر صاحب دے جملے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اس وجہ سے اب آپ کی اس یوٹیوب میں حاضری دے رہا ہوں۔ تو دکھائیے گا ذرا مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ۔ میں نکال رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب میں جو عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ کے جو آپ نے جو کہا نا کہ جناب وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجیے گا جی، ترجمہ دکھائیے گا ڈاکٹر صاحب۔ یہاں اگر میرا اگر کوئی حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو میں ذرا یہی ہے آیت قرآن نا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، ہو سے یا مراد وہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام لیا انہوں نے کہ نہیں لیا؟ وہ ہو سے نہیں لیا، آگے انقلاب کی نشانی وہ اس کو چھوڑیں، ہو سے مراد کون لیا انہوں نے؟ جی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں وہ سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ جی وہ کون ہے؟ وہ تو یقیناً انقلاب کی گھڑی کی پہچان نہیں، وہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، یہاں مجھے ثابت کر دیں کہ قرآن مجید اور نبی پاک ہیں، یہاں ثابت کریں مجھے۔ آپ نے کہا جماعت احمدیہ، ڈاکٹر صاحب آپ نے دعویٰ یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس ہو سے مراد یا قرآن مجید ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کہا اللہ حضرت نے تحریف قرآن کی ہے۔ اب اس ترجمے سے وہ سے مجھے قرآن مجید اور یہ انہوں نے کیا مانا لیا ہے وہ بتائیے گا۔ جی چلیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں کر لیتا ہوں۔ جی کریں بات مکمل۔ کر لیجئے گا۔ میں ویسے مجھے ابھی چونکہ آئندہ گفتگو ہوگی نا، تو آپ جو ٹائم ہفتے کو آپ کرتے ہیں نا تو میں اس دن تیار رہتا ہوں، لیکن آپ نے جمپ لگایا ہے تو اس وجہ سے ابھی میرے پاس وہ ریفرنسز اور کتابیں اور وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب میں پوری تیاری سے بیٹھوں گا تو پھر آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا۔ اور ابھی ہم آتے ہیں سورہ زخرف کا اس مقام پہ، آپ نے جو کہا یہاں ڈاکٹر صاحب قرآن مجید یہاں پر قیامت کا ذکر بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، دونوں کا ذکر، یہ نوٹ فرمائیے گا آپ، دونوں کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر اوپر جو قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہے ڈاکٹر صاحب،
یہ واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہی ہیں اور یہاں پر یہ بیان کر رہی ہیں کہ اب میں ایک دفعہ آپ کی تسلی کے لیے اس یعنی مقام کو قرآن مجید کا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب ثابت نہیں کر سکے، لاجواب ہو گئے، تو یہ یوٹیوبر کی نفسیات ہے. میں پھر کہوں گا یہ یوٹیوبر بیچارے جو ہے نا اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پھر اپنی پوسٹ چڑھانی ہوتی ہے، اس کے اوپر ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے ریٹنگ ہونے ہیں، پھر انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جناب اس کو سبسکرائب کریں. آپ لوگ اس چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہوتی نا کوئی آخرت کی فکر ہو، قیامت کی فکر ہو، وہ کام ہے. صرف اپنی ٹائٹلنگ دے کے تاکہ ہم میرا یوٹیوب چینل زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے، یہ چکر ہے. اس سے اللہ ہی نکالے آپ لوگوں کو. خیر، اچھا یہاں پر ڈاکٹر صاحب ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ آیت جو آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہے، تو میرا دعویٰ ہے کہ یہاں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان کو لفظ کن سے پیدا کیا، روح القدس سے ان کی تائید کی گئی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے. اب ڈاکٹر صاحب بنی اسرائیل ماضی میں گزر چکا ہے معاملہ، تو یہاں قرآن میں اگر آپ کا میں یہ سوال کروں کہ جناب وہ تو عیسیٰ علیہ السلام اب آئیں گے، ابھی تک نہیں آئے، 2000 سال گزر گئے، تو بنی اسرائیل بھی تو ماضی میں ہے. قرآن مجید نے یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، تو کیا مکے والے بنی اسرائیل میں جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں تھے تو کیا مکے والوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا؟ یہ بتایا جا رہا ہے ان کو مثلاً بنی اسرائیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ اور مثال بنایا. یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کو معجزات عطا فرمائے. اور پھر جو مشرکین کا یہ جو قول ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں یا ہمارے بت بہتر ہیں، ذکر تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے یہاں پر. اور اس سے جو پھر آگے فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پر ان کو خلافت دے دیتا. آگے عیسیٰ علیہ السلام نے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، اور پھر وَاتَّبِعُونِ ہے میری پیروی کرو. لازمی بات ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ پیروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو حضور علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا کہ وہ آئیں گے، قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی خبر ہے، قیامت کی علامت ہے. اور یہ جو جگنے والے ڈاکٹر صاحب، ان کو متنبع کیا حضور علیہ السلام نے کہ بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش نہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام کو جس حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ معبود یا ابن اللہ ہے، بلکہ وہ توحید کے داعی اور قیامت کا علم، یعنی وہ اللہ نہیں ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے یہاں پہ. اور اس کی قاطع حجت ہیں، وہ قیامت کے بعد میں شک نہ پڑنا، وہ آئے گا اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. تو تمہیں بھی مرنے کے بعد، میں آپ کے سوال کو بڑے زور سے ایڈریس کر رہا ہوں، تم جو قیامت کا انکار کر رہے ہو، قیامت کا انکار کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگی، یہ ہے ان کا سوال. اور قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں ڈاکٹر صاحب جس میں مکہ والے مشرکین، تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ماضی میں ان کا تذکرہ ہے، ان کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، جیسے تمہیں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے. تو یہاں اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ مناظرہ بازی میں نہ پڑھو اور میری اتباع کرو. اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے حوالے سے بہت بڑی حجت ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام ضابطہ کے خلاف ان کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا. مشرکین عرب کو قیامت کے باب میں سب سے بڑا شبہ یہی تھا کہ مر کھپ جانے کے بعد، ڈاکٹر صاحب میرے جملے غور سے سنیے گا، آپ کے سوال کا مکمل جواب ہے. مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا، لیکن آپ عوام پر چھوڑیے گا. جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ نے ان کو دماغ، عقل، سوچ دیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس پر غور کریں گے. آپ کے کہنے کی، اگر میں کہوں نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ شاہ صاحب کو جواب نہیں ہے تو اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ 100 مرتبہ کہہ لیں، اب تسبیح پکڑ لیں اور دانے گننے شروع کر دیں، شاہ صاحب لاجواب لاجواب لاجواب، کوئی ویلیو نہیں ڈاکٹر صاحب. لیٹ ڈیسائڈ دا پیپل، جو سننے والے ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں. اب مجھے پتہ ہے آپ کی عادت ہے، آپ بار بار یہی کریں گے، شاہ صاحب لاجواب، شاہ صاحب لاجواب، شاہ صاحب لاجواب، اور اسی سے آپ کا چینل چلنا ہے. اچھا جی، تو یہاں آپ غور سے سنیے گا، اب آپ کے سوال کو ایڈریس کروں گا اور آپ پھر یہ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے میرے سوال کا ایڈریس نہیں کیا. میں اب ایڈریس کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بہت بڑی حجت ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام ضابطہ کے خلاف ان کو بن باپ کے مجرد اپنے کلمہ کن سے پیدا کرتا ہے.
کلمہ کن سے پیدا کیا کرتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی خاص بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ مشرکین عرب کو قیامت کے باب میں سب سے بڑا شبہ یہ تھا کہ مر کھپ جانے کے بعد آخر لوگ قیامت کو کس طرح سر نو پیدا ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے شبے کا ازالہ جگہ جگہ اس طرح فرمایا کہ مرنے اور جینے میں جو ہے وہ ظاہری اسباب نہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اور یہاں اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لو، پیدائش کا عام ضابطہ تو یہ ہے کہ اولاد باپ اور ماں دونوں کے ازدواجی تعلق سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا۔ اسی طرح وہ جب چاہے گا لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ تھا مشرکین مکہ کا سوال، اور یہ ہے وہ مقام جس کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے۔ تم یہ سوال کرتے ہو مکہ والوں کہ بغیر قبروں سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو اس کو میں بطور نشانی پیش کر رہا ہوں، اور اس کو میں ذرا بھی زحمت پیش نہ آئے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات یہ ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نہیں مانتے، لیکن یہ ہمارا علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزے بھی عطا کیے ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کی اذن سے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور مٹی سے پرندوں کی مانند مورتیں بنا کر ان میں پھونک مار کر زندہ کرتے تھے۔ یہ جو معجزات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور دیگر سابقہ کتب کے اندر بھی ہے، قرآن پاک بھی ان کا حوالہ ہے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے ظاہر فرمائے، اور یہ ماضی میں موجود تھا، مکے والے جانتے تھے ڈاکٹر صاحب، بنی اسرائیل کے لیے مثال تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا وہاں پر۔ اب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب آپ کہیں گے شاہ جی نے دکھایا ہی نہیں جی، آسمانہ تو کیویں تھلے آن گے۔ جب میں وہ آسمان سے اوپر جائیں گے کیسے؟ تو جو نیچے آنے کی میں بحث کر رہا ہوں وہ گئے ہیں تو واپس آئیں گے نا ڈاکٹر صاحب۔ اب آپ بعد میں کہیں گے جی ایک آیت نہیں دکھا سکے۔ اور یہاں پر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو معجزات عطا کیے ہیں، وہ دوبارہ نشانی کے طور پر حضور کی زبان سے کہلوائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر عیسائی بھی اسی کمیونٹی میں، کرسچن بھی موجود تھے، اہل کتاب بھی موجود تھے، اور مشرکین مکہ ان کے درمیان رہتے بھی تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب تیسرا پہلو اس کا یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی جس طرح سے بیان فرمایا، اور اہل کتاب بھی جانتے ہیں، اور ان کا تذکرہ ماضی میں بھی ہے، اور انجیل کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اس میں بھی آخرت کی تذکیر ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا ہے، اور اس پر مزید بھی اگر آپ کہیں تو میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیجئے۔ تو یہ آپ کا جو سوال تھا الحمدللہ میں نے مکمل طور پہ اس کو ایڈریس کیا ہے۔ مزید کوئی تشنگی ہو، اشکال ہو تو میں حاضر ہوں۔ ابھی آگے میرے خیال میں 4 بجے تک ہم گفتگو کر سکتے ہیں، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ کسی نشست میں پھر میں حاضر ہوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ جی جزاک اللہ شاہ صاحب، میں نے جو ہے وہ اس لیے آپ کو مکمل کھل کر بولنے کا موقع دیا، اور اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ عوام کے اوپر خوب یہ بات کھل جائے کہ جتنا مرضی موقع دے دیں ہم اپنے بھائیوں کو، ان بھائیوں کو جو کہ حیات عیسیٰ کے قائل ہیں، لیکن سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی ایک بھی ایسی آیت ان کو نہیں ملتی جس سے جس کو یہ لوگ پیش کر کے یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اتنی لمبی گفتگو میں، جو کہ دوست مجھے نیچے میسج بھی کر رہے تھے کہ محترم شاہ صاحب جو ہیں وہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بولنے دیا، لیکن دکھلانا میں یہ چاہتا تھا کہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ اتنی سچی کتاب ہے کہ جب اس کے خلاف کوئی عقیدہ بنایا جائے گا تو یہ حال ہوتا ہے پھر انسان کا، کہ جب قرآن پاک کے خلاف عقیدہ بنایا جائے تو ایک آیت بھی نہیں ملتی کہ اپنے حق میں پیش کی جا سکے۔ باقی یہ تو تھا لب لباب آپ کی بات کا، آپ خود مان گئے شاہ صاحب
بات ہماری کافی میرا خیال ہو گئی ہے، لیکن میں یہ جو آج کی سیٹنگ ہے، آپ نے اگر تیاری کر کے آنا ہوگا تو ضرور بتا دیجیے گا، ہم مزید گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب خود مان کے پیارے بھائیوں کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے دکھایا ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، قرآن پاک سے نہیں دکھایا۔ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی یہ سچائی ان کو مجبور کر گئی کہنے پہ کہ قرآن پاک میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کو محترم شاہ صاحب ہمارے سامنے پیش کر سکتے اور اس کو جو حیات عیسیٰ کی دلیل یعنی زندہ جسم سمیت آسمان پر جانے کی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے۔ اچھا، اب میں تھوڑا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں اکثر آپ نے ریپیٹ کیا ہے لوگوں کا وقت بچانے کے لیے، میں زیادہ ہر بات کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے جن باتوں کا جواب دیا ہے میں ان کو نہیں ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا آپ حکمت کے ساتھ بلا رہے ہیں، آپ گالی گلوچ کے قائل نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس بات کو واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں، اب عشق کے دوسرے لوگ بھی اسی طرح ہوں۔ لیکن ایک بات کا مجھے افسوس ہوا شاہ صاحب، آپ بار بار میرے اوپر یہ جو ہے وہ باتیں کرتے رہے کہ میں گویا تیز باتیں کرتا ہوں، تانا زنی کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی نفسیات اور یوٹیوبر کی نفسیات اور مجھے آخرت کی کہ آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے اور قیامت کی فکر نہیں ہے اور آپ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ آپ میرے بارے میں تو کہتے رہے شاہ صاحب، حالانکہ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی، خاص طور پر آپ کو شاید علم نہیں ہوگا۔ میں تو پورے ہفتے میں ایک یہ پروگرام ہے جو کرتا ہوں، پورے ہفتے میرے چینل پہ شاید ہی کوئی اور ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ احتیاط کریں گے، ورنہ دیکھیں کہنے کو تو میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں نہیں کہوں گا۔ اچھا، پھر آپ نے بے شمار باتیں ایسی پیش کی شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں نا مدعی سست گواہ چست۔ ایسے سوالات کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف بنا کر گھڑ کر پیش کر دیے کہ گویا اس آیت کے جب نزول ہوا ہے اس کے وقت یہ وہ اعتراض تھا، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا تو وہ اعتراضات تھے ہی نہیں جو آپ نے پیش کر دی ہیں، مدعی سست گواہ چست، ٹھیک ہے جی۔ ان کا کب یہ وہاں پہ اعتراضات تھا جو آپ مختلف باتیں پیش کر رہے ہیں کہ وہ جی اللہ نہ ہونے کی نفی ہو رہی ہے؟ وہ تو وہاں پہ بات یہ چل رہی تھی کہ آیا ان کے جو کفار مکہ کے جو معبود ہیں وہ جہنم میں جلیں گے نہیں جلیں گے، یہ بات ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے کہا مختلف باتیں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ کی شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتانا تھا میں بن باپ پیدا کر سکتا ہوں وغیرہ 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 وغیرہ، تو ان کو یہ بتانا تھا کہ بن باپ پیدا کر سکتا ہوں تو میں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو وہاں پہ سوال ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک وہاں پہ سوال نہیں تھا شاہ صاحب، دوہری باتیں ہوئی ہیں۔ ایک وہاں پر کفار مکہ کا سوال نہیں تھا، اور ایک آج ان مومنین، ہمارا بھی یہ سوال آپ سے نہیں ہے۔ ہمارے سوال پہ غور تو کر لیں محترم، ہم یہ سوال کہہ رہے ہیں محترم شاہ صاحب، ہم آپ کو یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ یہ ہمارا سوال تھا۔ آپ جو تھے وہ ادھر ادھر چلے گئے شاہ صاحب، لیکن آپ نے آیت پیش نہیں کی۔ اگر اب ہم کہیں گے کہ آپ لاجواب ہو گئے ہیں تو آپ کو برا لگے گا، ہم نہیں کہتے۔ کفار مکہ کا بھی یہ سوال کہ یہ سوالات نہیں تھے جو آپ نے گھڑ گھڑ کے پیش کر دیے شاہ صاحب۔ قرآن پاک کی انہی آیات کو دوبارہ پڑھیے گا ٹھنڈے دل کے ساتھ، بغیر اس کے بات کے کہ کوئی ہار جیت نہیں، ہار جیت والی بات نہیں ہے، جو قرآن ہے وہ سچ ہے بس۔ اچھا، آپ نے یہ جو مختلف باتیں کی شاہ صاحب کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، یہاں پہ بتایا مر کھپ جانے کے بعد لوگ پیدا ہوتے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ، ان کا میں نے جواب دے دیا، اس کا ہمارے آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک کی ان آیات میں بھی یہ بات اصل میں ڈسکس نہیں ہو رہی، اصل بات وہ تھی جو میں نے بیان کی ہے۔ آخر میں آپ نے ایک بات کی ہے جس کو میں کر کے ختم کروں گا۔ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پر یہ الزام لگا دیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے قائل نہیں ہیں۔ بہت بڑا بہتان ہے شاہ صاحب، میری آپ سے پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان تمام معجزات کے قائل ہیں جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، واضح طور پر بیان کیے ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیم کے عین مطابق ہم ان معجزات کو مانتے ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رسول کی طرف دوڑو تاکہ تمہیں زندہ کرے، تو پھر جب زندگی ہے
ہم اس کا وہی مراد لیتے ہیں جو کہ ایک رسول کی مراد ہوتی ہے، آنے کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہانیوں میں ہم تو نہیں پڑھتے. اس لیے آپ یہ جو میری آپ سے درخواست ہے، یہ جو آپ نے کہہ دیا نا کہ ہم معجزات کو نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے. ہم معجزات کو مانتے ہیں. اور آخر پہ یہ بات کیا کہ خاکسار آپ سے اجازت چاہے گا. آپ جزاک اللہ، آپ نے کافی لمبی بات کر دی. جی ڈاکٹر صاحب میں بس ایک منٹ لوں گا، صرف 1 منٹ لوں گا جب آپ بات ختم کر لیں. ٹھیک ہے جی جی بالکل بالکل. میں ابھی آپ کو یہیں پہ، میں آپ کو نکال تو نہیں رہا. تو میں یہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ چلیں شاہ صاحب، آپ لاجواب نہیں ہوئے ہیں جی، لیکن آپ قرآن پاک کی کوئی ایک بھی آیت پیش نہیں کر سکے. باقی عوام خود ہی دیکھ لیں گے. جی شاہ صاحب. جی، میں نے 2 آیات مقدسہ پیش کی ہیں، آگے بھی آیات ہیں، انشاءاللہ آئندہ زندگی ہوگی تو وہ بھی پیش کروں گا. ابھی 2 آیات پر آپ قرآن مجید کے متن سے مطمئن نہیں کر سکے، اور یہ میرا ویو ہے، آپ کو اپنا ویو رکھنے کا حق ہے، پبلک پہ چھوڑ دیجئے گا. ٹھیک ہے. اور بقیہ جو میں یوٹیوبر کے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ یہ نہ کہتے نا کہ مولوی صاحب لاجواب ہو گئے، یہ نہ لکھتے تو میں آپ کے بارے میں کمنٹس نہ کرتا. ہمارے ہاں جو بھی میں پروگرام کرتا ہوں، میں نے اپنی طرف سے بھی، جو ایک ساتھی میں خود نہیں بناتا کسی اور، میں نے کہا کوئی ایسا نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا، گفتگو لکھ دے، دونوں پہ چھوڑ دیں، پبلک پہ چھوڑ دیں. تو میں نے وہ جو جملہ کہا ہے، لیکن اگر اس سے بھی کوئی ہرٹ ہو، کوئی ایسا جملہ ہے جو کہ اس کا عقیدے سے تعلق نہیں، ایمانیات سے تعلق نہیں ہے، ایز اے انسان اگر آپ کو کوئی ہرٹ ہو تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کوئی کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی وہ جو آپ نے باتیں ایڈ کر کے، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا بہتان ہے. میں نے قرآن مجید میں جو جملہ میں نے کفار کا بولا ہے قرآن مجید میں نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. کفار مکہ کا یہ کہنا کہ یہ کیسے ممکن، میں آیا تبھی جو ہے آئندہ نشست میں گیا، میں آیتیں نکال دوں گا، جو میں نے جملے بولے ہیں کفار کے نہ ہو تو آپ میرے سے بات کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن، ہم مر کھپ جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے. سورہ یاسین ہے، دیگر مقامات پڑھیے ڈاکٹر صاحب. اس لیے میں نے کوئی اپنی طرف سے جملہ ایڈ نہیں کیا. جو کفار کے آخرت کے بارے میں اعتراضات تھے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر، تو اس کو یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے. ایک بات. تو دوسری بات، آپ موضوعات کے قائل ہیں تو اچھی بات ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی ہم بات جو ہے وہ کر لیں گے. تو جہاں تک تانا زنی ہے، قطن تانا زنی نہیں، لیکن اس کا جو ابھی میں نے گفتگو کی تھی وہ صرف آپ کا کہ مولوی صاحب لاجواب ہو گئے. آپ اگر یہ لکھتے کہ ہماری دونوں لوگوں سنو، فیصلہ کرو حق کدھر ہے، تو کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب ایک خود آپ کریں، اور آپ 100 مرتبہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں ٹائم چونکہ آپ کا. اور دوسری بات ہے جو آپ کہنے لوگوں آپ کو کر کے کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب موضوع، مجھے بھی کئیوں نے ٹیکسٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں، اب ان کو قرآن کے اس جگہ سے کچھ نہیں مل رہا. ڈاکٹر صاحب کو آپ نے جو دلائل دی اتنے وزنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ قرآن کے اس جگہ سے چھوڑ گئے، قرآن پاک کو چھوڑ گئے. یہ مجھے بھی ٹیکسٹ کئیوں نے کی ہیں. تو اب میں کیا ان پر اعتبار کر لوں، اور وہ اپنا جو ہے وہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے میں بھی بیان کر دوں. اگلی بار ڈاکٹر صاحب، آخری بات، میں نے لمبی جو طویل گفتگو کی، اگر آپ میرے ساتھ ٹائم طے کر لیتے کہ شاہ صاحب آپ نے آپ جتنا بولتے رہے، میں نے نہیں روکا آپ کو. اس لیے یہ باتیں، یہ میں پھر عرض کروں گا، یہ کوئی مذہب دنیا میں ان کی ویلیو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ٹائم طے کیا تھا، میری لمبی، جن حضرات نے کہا کہ شاہ صاحب، اب آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ تو، میں صحیح بھی کہوں گا تو وہ کہیں گے شاہ صاحب غلط کہہ رہے، مجھے پتا ہے. میں نے کئی واٹس ایپ پر کیا، انصر رضا صاحب سے کی تھی گفتگو، وہ تیسری ٹرن کے بعد بھاگ گئے. تو بڑا ان کا، اس میں بھی کہہ رہے تھے کہ جی شاہ صاحب اب آپ کی کمیونٹی، لازمی بات ہے جو ہماری کمیونٹی ہوگی وہ میرے ساتھ ہوگی. تو یہ بچوں والی بات ہے ڈاکٹر صاحب. تو ان سے نکلیے باہر، ذرا میچور ہو کے گفتگو کیا کیجیے. ٹھیک ہے جناب. تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. دوبارہ کبھی کوئی ہوگا تو مجھے پہلے وقت سے بتا دیجیے گا، ٹائم طے کر لیں گے، اچھے ماحول میں گفتگو ہوگی، پبلک کو نالج ملنا چاہیے. لیکن الحمدللہ سورہ زخرف میں واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام، ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور مرزا طاہر صاحب نے بھی جو ہے وہاں ہو کی ضمیر سے آگے ان کا کیا معاملہ وہ، لیکن ہو سے مراد انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید نے لیا انہوں نے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس پہ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا. اہل عقل جو حضرات ہیں، دانش مند ہے، عیسیٰ علیہ السلام قرآنی دوبارہ آنا، ان کا نزول مسیح قرآنی عقیدہ ہے، یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. میں اجازت چاہتا ہوں جی. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. جی پیارے بھائیوں، ہم چلتے ہیں. جی مبارک بھائی، آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ لیکن مبارک بھائی، میرا خیال جو ابھی شاہ صاحب، میں صرف ان کا جو اعتراض تھا وہ ایک یہ تھا کہ یہ آپ نے جو کہا تھا نا کہ قرآن مجید اس سے مراد ہے یا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ٹوٹلی بڑے وثوق سے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ قرآن مجید مراد ہو ہی نہیں سکتا. تو میں تھوڑا سا اس پہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان کی تفسیر الجامع البیان ہے، اس آیت، یہ کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ جی میں کر دیتا ہوں، ایاز صاحب کا کھلا. جی ایاز صاحب جزاک اللہ. جی اس آیت میں وہ لکھتے ہیں تفسیر جامع البیان میں کہ اس آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ سورہ زخرف کی جو ہے کہ نیچے لکھا ہے کہ وکیل ضمیر للقرآن، قرآن کہ بعض نے اس ضمیر کو مرجع قرآن کریم ٹھہرایا ہے. پھر تفسیر مجمع البیان میں اس آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ کے ماتحت لکھا ہے کہ بعض نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ قرآن کریم قیامت کی دلیل ہے کیونکہ وہ آخری کتاب ہے. اب میں یہ ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں جو ان کی بہت معتبر کتابیں ہیں. پھر آگے اگر تمہاری بات ہی درست فرض کر لیا جائے اس کو، تو اس صورت میں انہو کی ضمیر جو ہے وہ مرجع ابن مریم مثلا یعنی مسیح ماننا ہوگا. تو اس میں آگے جا کے وہ ایک اور جو کتاب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. در منصور میں بھی اس کا بیان ہے. چونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہے، میں صرف کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں کہ در منصور فتح البیان میں اس کا جو ذکر ہے کہ وہ انہوں نے بھی قرآن مجید کو ہی اس کا مرجع قرار دیا ہے. پھر حضرت عباس کا جو ذکر کیا ہے اس میں وہ بھی ان کا اس میں مروی جو ایک روایت بیان کی ہے ابن کثیر نے جلد 2 صفحہ 144 پہ، وہ بھی قرآن مجید اس کا بیان کیا ہے. تو یہ ساری کتابیں جو ان کی معتبر کتابیں ہیں ان میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو انہو کی ضمیر ہے یہ قرآن مجید کی طرف جاتی ہے. اور یہ ظفر اللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جتنی معتبر ان کی جو تفسیرات ہیں وہ ساری کی ساری یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ جو انہو کی ضمیر ہے وہ قرآن مجید کی طرف جاتی ہے. جزاک اللہ حسن الجزا. دوست بہت زیادہ ہیں ورنہ میں تفصیلاً یہاں پہ بیان کرتا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا. میں اتنا صرف آخر پہ میں ان کو کہہ نہیں سکا. شاہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ وقت طے کر لیتے تو ہم زیادہ، پتہ نہیں ان کے پاس زیادہ دلائل تھے. دوست اس بات کو ضرور نوٹ کریں کہ شاہ صاحب یہ تیسری دفعہ ہے یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں، اور ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا قرآن پاک کی کس آیت پہ انہوں نے بات کرنی ہے. ظاہر ہے بات کرنے سے پہلے انہوں نے ضرور اپنی طرف سے تو اس کو تحقیق کی ہوتی ہے. ہم تو جو یہ بات بیان کرتے ہیں وہیں پہ اسی وقت جو ہمیں مناسب لگتا ہے ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں. اس لیے چلیں وقت جب طے کریں گے تو دیکھی جائے گی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں محترم شاہ صاحب اور دوست بھی کہ خاکسار جب یہاں ان کے بات کر رہا ہوتا ہے شاہ صاحب کے ساتھ، تو میں نے یہ نہیں کوئی مجھے کو پتا ہوتا ہے کہ کس موضوع کے اوپر شاہ صاحب یعنی کس آیت کو شاہ صاحب پیش کریں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا آپ چلتے ہیں. مبارک بھائی جزاک اللہ. فتح اسلام بھائی شاید اس کے بعد آئے تھے. فتح اسلام بھائی السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کافی ٹائم ہو گیا، لیکن اگر آپ جو بھی آپ جی جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں صرف مبارک بھائی کی بات کو ہی سیکنڈ کرنے کی طرف اشارہ کروں گا. قرآن کریم میں جس سورہ مبارکہ کا یہ خود ذکر کر رہے ہیں اور جس سے یہ مخاطب ہو کے اپنی طرف یہ دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو قیامت کی نشانی کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام گزشتہ انبیاء اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کی، جیسے واقعہ شق القمر. تو کیا یہ کہیں گے کہ ابھی شق القمر نہیں ہوا؟ کہنے کی ہمت تو کریں. دوسرا، اسی سورہ کے اندر ان کے گھروں کے اندر جو تراجم ہیں اس کا ابتدائیہ بھی پڑھ لیں اور آیت نمبر 44 کو بھی پڑھ لیں. وَإِنَّهُ قرآن کریم کو بھی کہا گیا ہے. پھر یہ ایک حوالہ میں صرف آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ پہلے جا کے علامہ زمخشری کو غلط ثابت کر رہے ہیں. یہ اگر آپ سکرین پہ شیئر کر دیں، انہوں نے حسن سے یہ کہا کہ حسن نے اس کی تفسیر یہ کی ہے وَإِنَّهُ الضمیر القرآن.
کہ انہو کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف ہے، اور قرآن جو ہے وہ تعلیم کرتا ہے ساتھ کے بارے میں۔ اب یہ جو تمام تر اعتراضات مشرکین مکہ کرتے ہیں اور باقی مشرکین کرتے ہیں، قرآن کریم نے سب کے جوابات دیے ہیں۔ ان کے بھی جوابات دیے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آئندہ اٹھایا نہیں جائے گا، اگلی زندگی نہیں ہے، اور ان کے اعتراضات کے بھی جوابات دیے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہے، تو سب سے زیادہ دنیا میں عبادت کی جاتی ہے مسیح علیہ السلام کی، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی دوزخ کا ایندھن ہو جائیں گے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو، اسی مضمون کو واضح کیا ہے کہ جب تمہارے سامنے ابن مریم کی مثال پیش کی جاتی ہے تو تمہاری قوم اس سے ہنسی ٹھٹھا کرنے لگ پڑتی ہے۔ جی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھ کے ان سوالات کو، ان کے سوالات کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد کیا وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے قیامت کی نشانی پیش کرو، اور قیامت کی نشانی ایک ایسی میرے سامنے پیش کر دی جائے کہ میں آپ سے پوچھوں مجھے قیامت کی دلیل دیں، تو آپ کہیں آج سے 2000 سال کے بعد عیسیٰ مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے، میرے لیے وہ کیسے حجت رہے گی؟ جی بالکل۔ ٹھنڈے دماغ سے اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ دلیل ہے کہ آج سے 15,000 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، تو وہ 15,000 سال والے بندے کے بعد یہ تو شاید ممکن ہو، لیکن آپ کے لیے وہ دلیل نہیں رہ جائے گی۔ تو دلیل وہ دی جاتی ہے جو اگلے بندے کے لیے دلیل ہو، قیاس رائی کو دلیل نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس ساری بات کو قابل غور رکھ کے سوچیں ٹھنڈے دماغ سے، ہمارے سامعین بھی اور شاہ صاحب بھی، اور ہمارے سامنے کوئی محکم آیت پیش کریں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کرے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اب حضرت علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب دوبارہ آئے ہیں، میں مختصراً دیکھ لیتا ہوں انہوں نے کیا بات کرنی ہے تاکہ ان کو پھر ہمارے سے شکوہ نہ ہو جائے کہ ہم نے ان کو لیا نہیں۔ جی شاہ صاحب، 3.5 گھنٹے ہونے والے ہیں پروگرام کو، مختصر اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دوبارہ ایڈ کیا۔ ابھی مجھے ایک ساتھی نے بھی بتایا اور ابھی میں خود بھی سنا کہ آپ کے جو شرکاء ہیں وہ کہنے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تیاری نہیں ہے۔ یہ میرے اوپر بہت بڑا بہتان اور آپ کو جواب دینا۔ میں نے یہ نہیں کہا میری تیاری نہیں ہے، میں نے کہا وقت طے کریں۔ نمبر 1، میرے پاس حوالہ جات نہیں ہے اس وقت۔ تیاری اور چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ ریفرنس نمبر ہے، اس سے کیا ہے، وہ اور بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تہمت اور بہتان بازی سے خدا را اجتناب کریں۔ میں نے نہیں کہا کہ میری تیاری نہیں ہے۔ حوالہ جات جب آپ گفتگو کرتے ہیں آپ بھی سارے تیار ہو، اس طرح سے وہ حوالہ جات، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ریفرنس ہی ساتھ ہونے چاہیے۔ آپ کو تیاری تو جب چاہے آپ مجھے آجیے، جتنے کالر آپ کے کر رہے تھے ان سے میرا نمبر لیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا ایسا نمبر ہوگا، جب چاہے مجھے کال کر لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ جی جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، ہم نے تو کسی پینل کے ممبر نے تو کسی نے نہیں کہا یہ، وہ جو کالر آتے ہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے ان کا دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا جو ہمارے یہاں پہ سینگ ہے کہ کیا کہتے ہیں جی، کسٹمر از آلویز رائٹ ہے جی، تو کالر جو ہے اس کو چلے اتنا حق دے دیں، چلے وہ ناراض ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جی، ورنہ وہ بات آگے سے آگے نکل جائے گی۔ وہ جس نے بھی کہا تھا، لیکن مجھے بھی شاہ صاحب کی بات سے یہی سمجھ آئی تھی کہ انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر نہیں کہا تھا تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ دوست کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے وقت طے کر لیں، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جناب، وقت طے کر لیں۔ میرا نمبر بھی شاہ صاحب کے پاس موجود ہے، جب کہیں گے ہم تو حاضر ہیں۔ اور جری بھائی کے ساتھ بھی ان کی پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، لیکن وہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ جری بھائی بھی ان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، وقت طے کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔